دیتا ہوں. ہمارا کام تو ہے ہی کہ گورنمنٹ میں ہو کے ریفارمز کرنے, لاز کو اپنا اپ ڈیٹ کرنا, اپنی پوری ایفرٹ کرنا, لیکن جو اس میں پریکٹیکل کنٹریبیوشن ہے وہ بزنس کمیونٹی لاتی ہے کسی بھی ملک میں. اور وہ آپ نے جو کام کیا, تو ہم ایک قلیل 3 سال کے عرصے میں اس ملک کو, جس کو کہہ رہے تھے کہ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ہے, یہ تو ڈیفالٹ کرے گا, وہ 3 سال کے قلیل عرصے میں آپ کو میں گریجول نہیں لے کے جاتا. آپ کہاں پہنچ کے 4.6% سی پی آئی یعنی انفلیشن آپ کی, کنزیومر پرائس انڈیکس 2% فوڈ انفلیشن, 5.25 5.5% پالیسی ریٹ ابھی بات کی ہے عارف صاحب نے کہ وہ ہائی ہے. آپ کا گروتھ جو ہے وہ کراس 6%, اسٹاک مارکیٹ بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا, موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا. ریڈ بلومبرگ 12 December 2017. It said کہ پاکستان روپی has been most stable currency since 2014 till the recent slide. میں نے 22 نومبر 2017 کو چھوڑا تھا, اور اس کے ساتھ آپ کا ایف ڈی آئی میں بہترین جمپ, اور آپ کی کیپٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین. یہ ابھی فرق صاحب نے بھی بتایا آپ کو نمبر کہ we have reached $30 بلین. Who is to be accounted for کہ جی یہ $70 بلین کا کیوں پاکستان کو نقصان ہوا. This is for us to reflect. آپ اپنے بزنس پہ جتنی محنت کرتے ہیں, اب ان حالات کو بھی سوچا کریں. اب اس کو بھی دیکھیں کہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. پاکستان کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. پاکستان was predicted to be the 18th economy of the world by 2030. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز, دا گلوبل اتھارٹی جس کی مانی جاتی ہے, اس کی پروجیکشن تھی. وائی وی آر ٹوڈے ریچ اسٹیج کہ ہم $1 بلین کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ اپنے آپ کو یعنی تکلیف میں محسوس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ ریپیٹ دوز ایڈونچرز, دوز بیڈ ایکسپیریمنٹس کہ جہاں آج ہم کے کھڑے ہو گئے. تو پاکستان I always believe Pakistan has a beautiful future, اور پاکستان has resilience in its economy. لیکن یہ we all have to work towards that direction. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پاکستان didn't deserve. تو ابھی ہم روز سنتے ہیں, میں پچھلے قریباً 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے, ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا, اجی ڈیفالٹ ہوگا. اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس that پاکستان ول ڈیفالٹ. انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو. وی آر مینیجنگ. ہاں ٹائٹ پوزیشن ضرور ہے, وہ 24 بلین کے ریزرو نہیں ہے جو 2016 میں ہم لے کے گئے تھے, بٹ دیٹ از ناٹ حکومت فالٹ, دیٹ از ناٹ مائی فالٹ. دا فالٹ از ان دا سسٹم, اینڈ وی مسٹ انشور کہ پاکستان کو سب آگے لے کے چلیں. پاکستان آگے جا سکتا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. میں ہوں نہ ہوں, آپ ہوں نہ ہوں, پاکستان ہے بیوٹیفل فیوچر. اور اگر ہم مل کے انشاءاللہ ابھی بھی کریں گے, پھر شروع ہو گیا ایک ریٹورک کہ یہ بانڈ پے نہیں ہوگا. اچھا جی بانڈ پے نہیں ہوگا, اس پہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی. بانڈ پے ہو گیا, ابھی پھر وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں دے کیپ کمنگ. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس نہج پہ لانے والے ہیں. لیٹ بی کانشیس. آپ ان کی بات سنیں, آپ ڈسیمینیٹ کریں انفارمیشن کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. آئی کین ٹیک اینی باڈی انٹو اینی ڈسکشن کہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے, ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں. ہماری کتنی ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی؟ 72%. when I left it was 62% debt to GDP. امریکہ کی 110% ہے, جاپان کی 257% ہے, یو کے کی آفٹر کووڈ 101% ہے. آئی کین گیو یو ڈیولپڈ کنٹری کا ڈزن آف کنٹریز جن کی 100 سے اوپر ہے. لیکن وہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا کہ آ کے ہر وقت یہ الاگ راپے کہ جی ہم مشکل میں ہیں, ہم ڈیڈ ٹریپ میں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اپنے ورس اینیمی خود ہیں. ہمیں چاہیے کہ, اور آپ کا ایک بڑا رول ہے, آپ اپنے بزنس کے علاوہ کچھ ٹائم ایلوکیٹ کریں پاکستان کے لیے. اب ماشاءاللہ ایک پریمیم کلب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے ہیں. یو آر سینئر بزنس لیڈرز آف دس کنٹری. ایوری باڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. یہ ملک بنے گا, یہ ملک رہنے کے لیے بنا ہے, یہ میرا ایمان ہے. ادروائز آئی وڈ ناٹ ہیو بین ٹیکن فورتھ ٹائم ریسپانسبلٹی ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آل نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر.
یہ شمشاد صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, فرسٹ ٹائم شی واز گورنر اسٹیٹ بینک, اس کے بعد بھی ہیوج انٹریکشن ود یو نو اس طرح کے کولیگس ہیں. ان کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں, سوچیں, اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں. لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے, کوئی سونا خرید رہا ہے, کوئی ڈالر خرید رہا ہے. آپ نے جو ایشوز میں نے جیسے کہا میں وہ ڈیل کروں گا, میں اور ڈیل کرتا ہوں ساتھ ساتھ, لیکن ہمیں سب کو ریزالو کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس انشاءاللہ بھنور سے نکالنا ہے. یہ بھنور میں آ چکا ہے, وی ہیو سیریس ایشوز, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھنور سے نکل نہیں سکتے. جب میں نے ٹیک اوور کیا 3 ایشوز دی, پیرس کلب جانا, میں نے کہا ہم نے پیرس کلب نہیں جانا. اگر ہمیں 1.5 یا 2 بلین کی ریلیف کیش فلو کی ملے گی اگلے سال, تو ہم نے تو 31 بلین کا ارینجمنٹ کرنا ہے. اف یو کین ارینج 29 بلین کی ایکسٹرنل فائنینسنگ, وی ارینج another 2. تو میں نے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر کو کہ وی شوڈ ناٹ گو ٹو پیرس کلب, جو کہ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جی بانڈ کو ہم نے فورس میجور 2 سال کا ہم نے مانگنا ہے, ایکسٹینشن ان میچورٹی ڈیٹ. میں کہ ہم بانڈ کو وقت پہ پے کریں گے. اس اے میٹر آف کریڈیبلٹی, پاکستان کی ساکھ کا مسئلہ ہے. مجھے ملٹیپل لوگوں نے ڈیورنگ اکتوبر وزٹ ٹو واشنگٹن, انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹیکن دا بیسٹ ڈیسیژن ان دی لانگ رینج میں, پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ پیرس کلب نہیں گئے, آپ نے بانڈ وقت پہ پے کیا. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو مینیج, جیسے میں نے کہا کہ وہ لگژری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایز یوزول کریں. اور جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ جی آپ یعنی امپورٹس وغیرہ کو لے کے کانفیڈنس میں لے کے آپ ان کو کریں. کچھ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں اس سبجیکٹ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے میں نے کافی انٹریکشن کیا, اور ان سے ہماری جو ڈسکشنز ہوئی تو اس میں انہوں نے ری پرائورٹائز کیا. زیادہ پرابلمز آ رہی تھی اور جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی تھی کہ ایک تو انرجی ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں وہ اس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے, اور وہ امپورٹس جو کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ضروری ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ امپورٹس کی پرائورٹی بہت نیچے ہے. تو ہم نے اس کو ری پرائورٹائز کیا. اسٹیٹ بینک نے کل رات سرکولر ایشو کیا. اچھا کہ عارف حبیب صاحب نے یہ ریز کیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں پہلی جو پرائورٹی اس وقت ہے جو کہ بینکوں کو رات سرکولر جا چکا ہے کہ اسینشل imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents وغیرہ. تو اس کو ہم نے priority number 1 اسٹیٹ بینک نے رات ڈکلیئر کر دیا, ری پرائورٹائز کیا. نمبر 2 انرجی imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, import especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. چوتھی پرائرٹی جو ہے امپورٹ فار ایگریکلچر imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. اور اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ اینڈ سیلف فنڈیڈ امپورٹس ہے اس کی پرائرٹی نمبر 5 ہے. امپورٹس آن ڈیفرڈ پیمنٹ بیسس preferably from parents sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the project's plant and machinery has already been imported. دیکھیں یہ ساری چیزیں جیسے آپ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں. میں نے گورنر صاحب کو انوائٹ کیا, وہ یہاں آئے, ہم نے پوری تفصیل کی, پھر انہوں نے جا کے اپنے ٹیم کے ساتھ ڈسکس کیا, اور کل ہم نے یہ آپس میں جو فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے کل رات اسٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر جاری کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے سجیشنز ہوں, آپ کے آئیڈیاز ہوں, پلیز ڈو شیئر ود اس, کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے, اور کئی دفعہ نارملی آئی ٹرائی ٹو بی ریمین اپ ڈیٹ, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے اور میں اس کو دیکھوں گا تو آئی کین اشور یو کہ وی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. عارف حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی وہ جو اسٹاک چینج کی ویلیویشن کی بات کی ہے 3.8 ٹائمز 40,000 انڈیکس ہے, یہ انڈیکس 19,000 تھی الیکشن والے دن. میں ریمائنڈ یو May 2013 الیکشن انڈیکس 19,000 پلس. آج they peaked to almost 50,000 at one time. Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying.
Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कुछ कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो वो खो दी है एक अपॉर्चुनिटी. वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री. मेरे नज़दीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज, आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं. व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पोलिटिकल पार्टी दे जो हेल्ड अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27 में. और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है. उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि जी दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है. कैनेडियन मीशत पीछे होगी, इटालियन मीशत पीछे होगी. मैं समझता हूं कि इट्स सैड. मेरा my heart bleeds when I think where we were 5 साल पहले, where are today, we are today, and the same petty politics is going on. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशंस होंगी दे विल बी इंशाअल्लाह गिव अस डिविडेंड्स. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया था, और अल्लाह के फजल से हम करते हम कहाँ पहुंच गए. आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी. आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल. इट इज अवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है, आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेस सिंस आई केम. ऑब्वियसली इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इशूज़ हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की, प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है इस वक्त, और हमारी वो जो रिजर्व पोजीशंस है. बट एज ए सेड वी आर मैनेजिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग, वी हैव आइडेंटिफाइड टू मोबिलाइज मोर एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इनफ्लोज. इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों में यू विल सी कि वी विल इंशाअल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट, अल्लाह ने चाहा. और फॉरेक्स से रिजर्व्स के हवाले से भी. इंटर बैंक एंड ओपन बैंक का जो डिफरेंस है, आरिफ हबीब साहब आपको याद होगा, द मोमेंट आई बोर्डेड द फ्लाइट द स्टॉक द फाइनेंशियल मार्केट्स स्टार्टेड बिहेविंग वेरी पॉजिटिवली. और मैंने कुछ भी नहीं किया था. अभी माजी में तो कुछ करना पड़ा था 98-99 में या 2013-14 में, इस वक्त कुछ नहीं किया. आई थिंक इट वॉज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. It reached almost by 12-13 October, it reached about 217 in the interbank, and ₹1.5 का फर्क था सिर्फ ओपन और उसका. 3 चीजें have been going very rapidly wrong. Number 1, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number 2, हम wheat import कर रहे हैं, we are short of wheat, and हम अपना foreign exchange खर्च कर रहे हैं. वो हमारी, और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है अगर लोकल से प्राइस से ज़्यादा करते हैं, वो भी हो रही है, स्मगल हो रही. तीसरी, फर्टिलाइजर भी हैवीली सब्सिडाइज. हमारी लोकल प्राइस यूरिया की 2300 है, हम इंपोर्ट करते हैं वो लाखों टन, मैट्रिक टन हमने किया है जब से ये हुकूमत आई है, और उसमें हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं. और वो 6 से 7 हज़ार पर मैट्रिक टन. यू कांट सेल के ये इंपोर्टेड है, ये 7 हज़ार में बिकेगी, और ये लोकल है. लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस, द वेल हेड गैस. अदरवाइज तो वो भी, उनकी भी कीमत ऊपर होगी. आज आप उनको RLNG दे दें, उनकी कीमत आसमान पे चली जाएगी. तो वो सारा कुछ कर रहे हैं. आप खुद आरिफ साहब, आपका अपना फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस है, तो वो फर्टिलाइजर भी पाकिस्तान से वो भी स्मगल हो रही है. तो मैंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैंने अपना ये एडवाइस किया हुआ है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जी ये स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ दीज 3 आइटम्स हैड्स टू बी मिनिमाइज्ड एंड रादर स्टॉप्ड.
They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. وہاں یہ جو ہے وہ ہر قیمت پہ ان ڈالر لے کے جا رہے ہیں. یہ ہمیں اپنی ملک کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے ملک کا یہ دفاع کرنے والی بات ہے. یہ بھی اتنا ہی دفاع ہے جیسے آپ ٹیریٹوریل خدا نہ خواستہ جو فزیکل کامبیٹ ہوتا ہے یہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ اکنامک کامبیٹ ہے اور ہمیں اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ونڈرفلی. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ بالکل ہائی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے, ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی آٹونومس ہے, ان کا فیصلہ ہے. لیکن آئی کین سائٹ ود یو ٹرکی, دے آر ہیونگ رننگ 60-70% انفلیشن. ان کا تو پالیسی ریٹ 9% ہے. You see, it's a matter of taking, because most of the, this inflation is imported element, because we are net importer of, oil, petroleum products. آپ یہ 25 سے 28 بلین ڈالر پہ سالانہ چلی گئی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی امپورٹڈ انفلیشن کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کے اس, اور دوسرا آپ کے روپے کا بے قدری ہونے کا بہت بڑا دخل ہے. Imagine if it was 150 today, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو گیمیں کھیلی گئی ہیں, جو تجربے کیے گئے ہیں, اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, نہ یہ حکومت ہے. لیکن وی ہیو ٹو کریکٹ دیز تھنگس, اور انشاءاللہ دیز تھنگس ول بی کریکٹڈ. دے آر کریکٹیبل پرووائڈیڈ ہم سارے ریزالو کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے یہ جو ڈرامے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے, ہمیں کوئی کسی کی وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مل کے ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے اور ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی رہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کی بھی بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے کہ پچھلی انفارچونیٹلی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کر نہیں پا رہی. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام, میں نے تیسری اناؤنسمنٹ 72 گھنٹے میں یہی کی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں گے. وی آر دی اونلی ونز ان دی ہسٹری آف پاکستان جس نے ایک دفعہ پروگرام پورا کیا پاکستان کی ہسٹری میں, اور وہ پی ایم ایل این 2013-16. نیور بیفور ایون ڈکٹیٹر پروگرام نہیں پورا کر سکے پاکستان میں کبھی آئی ایم ایف کا. وہ بھی 8ویں 9ویں ٹرینچ پہ جا کے چلے جاتے تھے. شمشاد اختر صاحب بیٹھی ہیں, یہ آپ کو ہسٹری ابھی بتا دیں گی, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس وقت یہ گورنر تھی کون سی یعنی ٹرانچ پہ ہم واک اوے کر کے تھے ایون ڈکٹیٹوریل پیریڈ آف مشرف صاحب. تو بات یہ ہے کہ میری یہ انڈیور ہے, میری کوشش ہے, ریگارڈ لیس کہ کتنی مشکل کنڈیشنز ماضی کی حکومت نے ایگری کی ہیں, دے آر ساورن کمٹمنٹ وی شوڈ کمپلیٹ اینڈ وی شوڈ ڈیلیور. ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور ڈیلیور کر کے میری کوشش ہوگی اکنامک ٹیم کی کہ ہم اس دفعہ سیکنڈ ٹائم پاکستان کا آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کریں. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کی قوم کو, عوام کو ہوسٹیج مت بنایا جائے. اگر ہم پولیٹیکل تھوڑی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے, مائی انڈیور ہیز بین سنس آئی ٹک اوور 28 سپٹمبر کہ اگر ہم ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم پہ مزید بوجھ نہ ڈالیں. ہر ہفتے ہر 15 دن کے بعد ہم پیٹرولیم کی پروڈکٹس, ڈیزل, پیٹرول, ہر چیز کی قیمت بڑھاتے تھے. تو کیا یہ بری بات ہے؟ ہم نے, اور بی اے ہیو کمپلیٹڈ کمٹمنٹ ایز ویل کہ ہم نے جتنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کمٹمنٹ ماضی کی حکومت نے کی تھی, وی ہیو ڈیلیورڈ اٹ. اس کے باوجود ہم نے 3 دفعہ پرائسز میں ریڈکشن کیا ہے. باقی جتنی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اب تک 3 مہینے میں, اس میں ہم نے نو چینج. تو آئی تھنک کہ اگر یہ ایک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہم نے ضرور عوام کو ہر دفعہ جو اٹھے تو ان کو ایک بری خبر سنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کا فرض ہے. وہ بہت ہماری ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. تو اس کے یعنی حکومت جو یہ چیزیں کر رہی تھی اور آئی ایم ایف کو واپس لانے کے لیے اس نے جو کچھ سب کچھ کیا پہلے 6 مہینے میں, اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے درمیان ہمیں فلڈز کی کیٹاسٹروفی آ گئی. وہ آپ کے سامنے ہے کہ قریباً $30 بلین سے زیادہ ہمارے لاسز ہو چکے ہیں, اور اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے $16 بلین یعنی رفلی اباؤٹ 3500 ارب روپے کی پاکستان کو ضرورت ہوگی اگلے 6-7 سالوں میں. تو اس کے لیے بھی وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ انشاءاللہ. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ ایز اے ڈگنیفائڈ نیشن, ایز اے سیلف رسپیکٹ کے طور پہ ہمیں پوری کوشش کرنی کہ ہم اس سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے. باقی رہا کہ ہم نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کچھ پالیسی میجرز لیے ہیں تاکہ ہم اس سچویشن کو منیمائز کریں, ہم کوئی انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں,
ہم نے الحمدللہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نیرو کیا ہے آل دیز ریسٹرکشنز کے ساتھ. وہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اپنا بیلنس کو بھی اس نے امپروو کیا ہے پہلے 5 مہینے میں. تو تھنگس آر موونگ. آبویسلی کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کوئی چیز کریں گے تو ہو جائے گی. اور مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو ڈیفالٹ کا دن رات رونا رو رہے ہیں وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان کے پوری جو ہے وہ ہماری جو اپنی ورکنگ ہے وہ ان پلیس ہے. ہمارے جو ملٹی لیٹرل اور دوسری لائبلٹیز کمرشل ڈیو ہیں اس فسکل ایئر میں اس کے آلموسٹ ارینجمنٹس ان پلیس ہیں. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے لیے بھی ہماری جو اپنا ورکنگ ہے اس کو ریڈیوس کرنا اور جو ریوائز بیلنس اس کو فائنینس کرنا دے آر آل انڈر کنٹرول. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر میں ریٹ کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس پہ کافی اسکوپ ہے. اس کو آپ اسٹاک چینج جیسے عارف حبیب صاحب نے کہا کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں اور انہوں نے آپ کو ویلیوز یعنی دکھا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم ریٹ میں انڈیا سے پہلے ہم آئے ہیں اور ہماری فرسٹ ریٹ 2015 میں ہوئی ہے. آج ہم $134 ملین پہ کھڑے ہیں اور وہ $8 بلین کراس کر چکے. Now this is where I think your effort, your energies and your serious engagement is required with the business community. ہم سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں. ایس ای سی پی اپنے چیئرمین ان کے جو ساتھی ہیں انشاءاللہ they will provide you full support انشاءاللہ اور they will engage with you انشاءاللہ as and when you require. جہاں تک کیپٹل مارکیٹس کا تعلق ہے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ایک اسکوپ ہے اور انشاءاللہ یہ واپس اسی طرف گریجولی جائے گی. ٹائم آبویسلی لگتا ہے کہ جب آپ اتنے کوگمائر میں پھنس جائیں تو ایک دم سے تو آپ فلوٹ نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ ٹوگیدر وی ول ٹیک پاکستان آؤٹ آف تھنگ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو فرینک ڈسکشن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہوں کوئی سجیشنز ہوں تو پلیز مجھے ضرور بھجوائیں. فرق خان صاحب نے بھی جو سجیشن دی ہیں میں نے وہ بھی نوٹ کی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا ہم نے سکوک جو ایشو کیا تھا ہولڈنگز پاکستان گورنمنٹ نے جو کیا تھا 200 بلین کا. تو میری تو دیکھیں اگر ہم 2017 میں رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے جس وقت آپ کو 18th اکانومی آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے کہ آپ نے ملٹی لیٹرل کے پاس نہیں جانا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ شمشاد ول ریئیکٹ ٹو دس تھنگ. آپ نے دس شوڈ بی الٹیمیٹ گول. امریکہ ملٹی لیٹرل سے جاتا ہے کہ وہ بارو نہیں کرتا, کیا اس کا ایکسٹرنل سٹاک جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے؟ نو. انگلینڈ کا کم ہوتا ہے؟ نو. جاپان کا کم ہوتا ہے؟ نو. تو ہم کوئی سپر چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو وہ ریسورسز بھی نہیں ہیں. ہماری تو کرنسی بھی از ناٹ, وہ تو پرنٹ اپنا کر لیں گے, انگلینڈ پاؤنڈ کر لے گا, وہ گلوبل کرنسی ہے US ڈالر کر لے گا, اس لیے ان کو وری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے فار اوور ڈومیسٹک ڈیٹ ریکوائرمنٹ وی یوز اینڈ وی گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ہمارا جو گلوبل ہے وی شوڈ اگین ایکسیس دی بانڈ مارکیٹ, دا سکوک مارکیٹس ان دا ورلڈ. دیٹ شوڈ بی گول اینڈ وی شوڈ ناٹ بی محتاج آف دی ملٹی لیٹرل ڈونرز ایٹ دی اینڈ. ہمیں جو ضرورت ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے کرنے ہوں گے, ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی, ہمیں اپنے دنیا کو دکھانا ہوگا وی مین بزنس, اور دنیا کو دکھانا ہوگا ہماری اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی پاکستان جس کو کہہ رہے تھے کہ جی 2013 میں یہ ڈیفالٹ کرے گا, وہی پاکستان تھا جس نے بانڈ 2014 میں ایشو کیا تو 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. آج ہم عارف حبیب صاحب کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہی پاکستان تھا جس کے میرا خیال ہے اس میری وزٹ میں اپریل 2014 میں شاید شمشاد بھی ادھر تھیں اپنا واشنگٹن میٹنگ میں آف دی فنڈ ایٹ دا بینک. لیکن ہر پیپر واز 14 ٹائمز اوور سبسکرائب. ہم نے $500 ملین کا دیا تھا, اس کو کیا تھا $7 بلین ور آفرڈ اگینسٹ $500 ملین آفر. تو یہ بات ہے کہ پاکستان کو الٹیمیٹلی ادھر جانا ہے اور انشاءاللہ ٹوگیدر
آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہلے امپروو کرے گی, اٹ ول میک نیو مارک, اٹ ول گو بیک ٹو ویئر اٹ واز, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آئی تھنک وی شوڈ ایکسیس دی دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ابھی آبویسلی جب تک ہمارے یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ نہیں ہوتے اس وقت تک شاید یہ تھوڑی سی مشکل ہوگی. ہم یعنی سی پیک کے روٹ پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں, ہم کچھ اسپیشل اکنامک زونز بنانے کا پلان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کیا آلموسٹ 600 بلین کا, جس میں ایگریکلچر کریڈٹ کا بہت بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے فرام 1400 بلین ٹو 1819 بلین. تو یہ ساری چیزیں وہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم جو کہ لو سنگل ڈیجٹ پہ تھا وہ واپس ہمیں پھر 8% پہ مل گیا واپس, اس کو نیچے لانا ہے, ہم نے پرائمری سرپلس کرنا ہے. دیز تھنگز آر ڈویبل. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ریزالو کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اسٹاک مارکیٹ کی بہتری اور اس کو انشاءاللہ نئی ہسٹری انہوں نے بنانا ہے اپنی کلائمیکس اور اپنی اچیومنٹس کا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میری چونکہ کابینہ کی میٹنگ ہے, بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے, فرینک دل کی باتیں کر رہا ہوں میں, اور میں آپ سب کا مشکور ہوں جو ڈائس پہ ہیں, جو لیڈرز, بزنس لیڈرز, بینکرز, اسٹاک ایکسچینج کے اپنا ممبرز اور ساتھی بیٹھے ہیں, اور ادھر میرے ساتھی اپنا سیپ کے SECP کے وہ اپنا آفس میں وہ بھی جوائن کیا ہوا ہے, عاقب صاحب, ان کے دونوں ساتھی کمشنر صاحبان. میں آپ سب کا دل کے گہرے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یو ہیو لسنڈ می ویری پیشنٹلی, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آنے والا سال آپ سب کو مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ کرے ہم سب دعا کریں کہ پاکستان اس بھنور سے نکل کے دوبارہ ترقی کے منزلوں پہ اپنا سفر جاری و ساری کرے, اور ہم سب اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.